بسم الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کے فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اسی طرح اپنے بتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور ان کی پوجا کرنے کا مقصد یہی بتاتے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گے، ہماری سفارشیں کریں گے، ہم ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، ان کے ذریعے ہم اپنے عرض معروضات اللہ تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ اللہ سے ہمارے کام کرواتے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ رب ذوالجلال نے ان کے اس باطل عقیدے کا رد فرمایا۔ فرماتے ہیں وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ بہت سے فرشتے ہیں آسمانوں میں، آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں، اور ان کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اللہ جس کی سفارش پہ راضی ہو جائے، اللہ ان کو اجازت دے کہ اس کی سفارش کرو، اللہ کی مرضی پا کر وہ فرشتے اگر بندوں کی سفارش کریں بندے کے حق میں، تب اللہ کی اجازت سے اس وقت اللہ ان کی سفارش کا فائدہ دے گا، ورنہ اپنے منہ اگر کسی کی سفارش کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کسی کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ ایک آدمی بڑا چھوٹے کو سفارش کرے وہ مجبور ہوتا ہے، یا جو ہے تو چھوٹے کے سامنے بڑا مجبور ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے۔ اللہ تو خالق و مالک ہے، اس کے سامنے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کسی کو فائدہ نہیں دیتی۔ ہاں، اگر اللہ اجازت ان کو دے کسی کی سفارش کی، جس کی سفارش کی اجازت اللہ چاہے دے دے، ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے ان کی سفارش۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اللہ مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ صرف دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، اور پھر فرشتوں کو وہ عورتانہ انداز سے نام رکھتے ہیں اور فرشتوں کو عورت سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو علم نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کا بس علم یہی ہے، إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ صرف بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں، یعنی ان کے جو باپ دادوں نے یہ خیالات ان کو دیے، یہ بھی بس یہی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح عورتوں کو نعوذ باللہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یہ اپنے بے بنیاد خیالات پر چلتے ہیں، بے شک بے بنیاد خیالات حق کو سمجھنے میں کوئی مدد نہیں کرتے ان کا۔ ایک چیز ہے کسی چیز کے پیچھے لگ جائے، حق کو سمجھ جائے، کوئی فائدہ ہو جائے، ان خیالات کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے،
اور یہ حق کو ان خیالات کے ذریعے پہنچ بھی نہیں سکتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی، یہ جو حق سے پھر رہے ہیں، روگردانی کر رہے ہیں، آپ ان سے اپنا دھیان ہٹاؤ، ان سے اعراض کرو، پہلو تہی کرو، ان کے لیے پریشان مت ہو جاؤ۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ تو صرف دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں، اسی کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، آخرت ان کی نظر میں نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقی زندگی، حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ ان کو آخرت پر یقین نہیں تھا۔ جن کا آخرت پر یقین ہی نہ ہو، وہ آخرت کی کیا تیاری کریں گے؟ ان کا آخرت پر یقین نہیں تھا، اس وجہ سے جو ہے اللہ رب ذوالجلال نے ان کو فرمایا کہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ ارادہ کوئی نہیں رکھتے صرف دنیاوی زندگی کے علاوہ، بس صرف دنیاوی زندگی کو وہ کامیاب بنانا چاہتے ہیں۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، بس یہاں تک ان کا علم پہنچا ہے کہ دنیاوی کامیابی چاہیے ہمیں۔ بہت سے لوگ آج کل بھی ایسے ہیں، بس ان کی تمنا یہ ہوتی ہے ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ اگرچہ دنیا کی کامیابی بھی اگر کوئی صحیح طریقے سے حاصل کرے، اس سے دین کے اعتبار سے فائدہ اٹھائے، صحیح ہے، لیکن بس ان کا نقطۂ نظر یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے مسلمان بھی بہت سے ہیں جو کہ فلان ملک نے ترقی کی، فلان ملک نے ترقی کی، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، فلان ہے، فلان ہے، وہ صرف ان کی دنیاوی ترقیوں کو دیکھتے ہیں، ان کے خرافات کو، ان کے کردار کو نہیں دیکھتے، وہ ان کی سرکشیوں کو وہ نہیں دیکھتے، وہ صرف دنیاوی زندگی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرمایا بس ان کا علم بس یہی ہے کہ بھئی دنیا میں کھاؤ پیو، کامیاب ہو جاؤ، موج اڑاؤ۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے ہٹ کر گمراہ ہو گیا۔ اللہ کے رستے سے یہ ہٹے ہوئے ہیں جو صرف دنیاوی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کون ہدایت پر ہے۔ ہدایت پر وہ ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھی یاد کرتا ہے، اس کی بھی تیاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے جو ہم اکثر نماز میں ہی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ تو مومن بندہ اگر دنیاوی بھلائی چاہتا ہے تو آخرت کی بھلائی بھی چاہتا ہے، اور صرف دنیا کی بھلائی چاہ کر دنیا میں کامیاب ہونا، کتنے سال تم یہاں رہو گے؟ زیادہ سے زیادہ 80 سال، 90 سال، 100 سال، اس سے زیادہ کی زندگی کا تصور ہی آج کل نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ان میں بھی آخری کچھ سال ایسے ہیں جو انسان ہر چیز سے محتاج ہو جاتا ہے، چلنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، چبانے سے، اور کام کرنے سے، ہر چیز سے محتاج ہو جاتا ہے۔ 15 سال تو بچپن میں گزر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے تو یہی جوانی کے 20-30 سال ہیں، پھر بڑھاپے کی مجبوریوں میں گزر جاتے ہیں۔ ان 20-30 سالوں کے لیے تم صرف کامیابی چاہتے ہو، جو ہمیشہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے ان کو تم بھلا بیٹھے۔ پہلے زمانے کے کافر بھلاتے تھے وہ، اور جو ہے تو وہ باقی یہ نہیں بھلاتے تھے۔ تو فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے اور جو ہے تو اللہ کی عبادت سے منہ موڑے، صرف دنیاوی زندگی کا ارادہ کرے، آخرت کو چھوڑ دے، تو اللہ فرماتے ہیں
یہ گمراہ ہیں۔ مومن بندہ آخرت کی تیاری بھی کرتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔